شام کو میرا شوہر کام سے واپس آیا تو آتے ہی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا وہ سو رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے اور انہیں سینے سے لگا لیا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے سے بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے ان کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں اور پریشان ہو گئی کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ آنسو دیکھ کر میں اور بھی پریشان ہو گئی اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آج وہ کچھ امداد دینے کے لیے کسی یتیم خانے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی کچھ ماہ کے ہی تھے اپنے اپنے پنگوڑوں پر چپ چاپ تمیز سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے وہاں نگران خاتون سے پوچھا کہ آپ نے ان چھوٹے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ میرا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس دوران خاتون نے جواب دیا کہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کا بچہ کبھی بھی یتیم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ یہ بچے جب یہاں آتے ہیں تو شروع کے دنوں میں بھوک لگنے پر اور ڈائپر خراب ہونے پر روتے ہیں، مگر ہمارا عملہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ان بچوں پر انفرادی توجہ دے سکیں، اس لیے ہم انہیں رونے نہیں دیتے۔ کچھ دنوں میں انہیں عادت ہو جاتی ہے کہ ان کے رونے پر ان کی حاجت روائی نہیں ہوگی۔ کھانا ہو یا ڈائپر تبدیل کرنا، ہنگامی صورتحال کے علاوہ ہر چیز مقررہ وقت پر ہی انجام ہوتی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو ان کا رونا بھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی عموماً بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بچے بھی اگر اپنے والدین کے ساتھ ہوتے تو بھوک لگنے پر، ڈائپر گندا ہونے پر یا جذباتی غربت کے لیے یا کسی ایسے مسئلے کے لیے جسے ان کے ننھے ذہن سمجھنے سے قاصر ہوں، رو کر اپنے والدین کی توجہ خود پر منمل کرتے ہیں، ان کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی محبت کی نرمی اور گود کی گرمی محسوس کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ ایسا نہیں ہے، ہم خود مجبور ہیں، اس لیے ہم انہیں رونے دیتے ہیں اور کچھ ہی دن یا کچھ عرصے تک یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چپ چاپ لیٹے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کے ماں باپ کو اس کے سر پر سلامت رکھیں، آمین۔